يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرار رحمت آف انڈیا چینل میں ایک بار پھر ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین مجرب وظائف بتانے والے ہیں۔ یہ وظائف روزی اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی روزی سے پریشان ہیں اور بعض ایسے ہیں جو کاروبار اور روزگار سے پریشان ہیں۔ یہ وظائف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کاروبار سے پریشان ہیں یا جن کے کاروبار تو ہیں لیکن ان میں خیر و برکت دکھائی نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آمد تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن کہاں خرچ ہو جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ چند وظائف ہیں جو ہم آگے آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ یہ وظائف وہ ہیں کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی میں خیر و برکت عطا فرمائی۔ آپ بھی ان وظائف کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں اور روزگار کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ دوسرے، آپ اپنی دکان میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ صبح جب آپ دکان پر جائیں تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، لیکن اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ کسی عالم سے کسی حافظ سے بھی سورہ بقرہ پڑھوا سکتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے جنات اور شیاطین سے اپنے گھروں کی حفاظت کرو۔ اور بھی سورہ بقرہ کے تعلق سے جو احادیث نقل کی گئی ہیں ان میں خیر و برکت کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ دوسرے، دکان کے اندر، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو پہلا عمل تو آپ یہ کریں۔ دوسرا عمل یہ ہے آپ درود کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ درود شریف کی بھی احادیث میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند فرماتے ہیں۔ تو دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ درود شریف کا اہتمام کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں، یا کم از کم دن میں ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، درود شریف کا اہتمام کر لیں۔ تو دوسرا عمل ہے درود شریف کی کثرت۔ آپ جتنی درود شریف کی کثرت رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں خیر و برکت فرمائیں گے۔ تو درود شریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر متوجہ ہوں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے راستے مہیا فرمائیں گے۔ تو دوسرا عمل یہ کریں کہ درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں۔ تیسرا عمل یہ ہے استغفار کثرت سے پڑھیں۔ استغفار جو بھی آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ کتابوں میں اور بھی استغفار نقل کیے گئے ہیں، یہ والا آسان بھی ہے اور عمدہ بھی ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر
اللہ تبارک و تعالی سے ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اس لیے کہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار وہ بندہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے راستے مہیا فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے راستوں کو ہموار اور آسان کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ تیسرا کام یہ کریں کہ استغفار کثرت سے کریں۔ چوتھے، آپ ایک دعا کا اہتمام کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اس میں بھی آپ یہ معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، یا کم از کم دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں۔ تو آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ استغفار اور 11 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو کم از کم ایک تسبیح آپ ان تینوں عمل کی ضرور پڑھ لیں، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح اس دعا کی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو چوتھا کام آپ یہ کریں کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ پانچویں، حلال روزی اختیار کریں، حرام روزی اختیار کرنے سے بچیں، اس لیے کہ حلال روزی کا اختیار کرنا یہ بھی فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حرام کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا پیشہ حرام ہے اور آپ وظائف پر وظائف کیے جا رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ حلال روزی اختیار کریں، حرام روزی سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا اختیار کرنا بھی ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ دیگر دوسری عبادتیں فرض ہیں۔ مثلا جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے حلال روزی کا اختیار کرنا بھی فرض ہے۔ تو پانچویں، آپ حلال روزی اور حلال تجارت اختیار کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چھٹے، آپ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت کی جو نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں ان نمازوں کا اہتمام کریں، ان نمازوں میں خاص طور پر فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ فجر کی جو نماز ہے اس میں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی روزی دے کر بھیجتے ہیں، لیکن آپ سو رہے ہیں تو آپ نافرمانوں میں لکھے جائیں گے، اس لیے خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ تو آپ یہ 6 عمل اپنی زندگی میں لائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، آپ کی روزی میں بھی خیر و برکت ہوگی، آپ کے روزگار میں بھی خیر و برکت ہوگی، اس لیے کہ جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں خیر و برکت پیدا فرمائی، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائی۔ لہذا آپ بھی ان اعمال کو، ان وظائف کو اپنی زندگیوں میں لائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کی، ہماری دکانوں کی اور ہماری روزگار کی نظر بد سے، شیاطین سے، جنات و سرکش چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ ان وظائف کو عمل میں لائیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔